حمزہ سید الشہداء علیہ السلام
کہ رسول کے جانثار، رسول پر اپنی جان قربان کرنے والے بدر کے شہداء سید الشہداء میں شمار ہوتا ہے۔ آپ ان کی عظمت اور ان کا مقام دیکھیے کہ شہزادی سلام اللہ علیہ کو جب رسول اللہ نے تسبیح کے سلسلے میں حکم دیا کہ شاید میری بیٹی یہ تسبیح پڑھا کرو، میں تمہیں اچھا عمل بتا دے رہا ہوں۔ تنگی کے وقت میں کام بہت زیادہ تھا تو مولا کائنات نے شہزادی سے کہا کہ بابا کے پاس تمہارے قریضے بہت ہیں، کہہ دو کوئی خادمہ آپ کو بھی دے دے۔ تو یہ گئی لیکن کہا نہیں، چلی آئی۔ رسول اللہ آئے شہزادی کے گھر، بیٹی تم کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ ہاں بابا کہنا چاہ رہی تھی۔ چلے بیٹی میں تمہیں اس سے بھی عظیم چیز بتا دے رہا ہوں۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو۔ یہ تسبیح بڑی عظیم تسبیح ہے۔ اگر اس تسبیح کو کوئی پڑھ کر دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 100 مرتبہ اس میں جلالہ اس میں آتا ہے، لفظ اللہ آتا ہے۔ یہ لفظ اللہ وہ لفظ ہے جس سے پوری کائنات کا دار و مدار ہے، پوری کائنات کا نظام اس لفظ اللہ سے چلتا ہے۔ اس لیے اس کی تاثیر اتنی ہے کہ اگر کوئی اس تسبیح کو کسی حاجت کی نیت سے پڑھتا ہے تو حاجت قبول ہوتی ہے، حاجت پوری ہوتی ہے۔ تو جب یہ حکم ہوا تو شہزادی کا ہاتھ بڑا عظیم، چاہے بھی شہزادی اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں اس تسبیح کو پڑھ سکتی تھی شہزادی، لیکن شہزادی نے ہاتھ پہ نہیں، اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے آپ دیکھیں مقام شہداء اور مقام سید الشہداء جناب حمزہ کا مقام دیکھیں۔ شہزادی اپنے ہاتھ پہ تسبیح پڑھ سکتی تھی لیکن نہیں، شہزادی کے قدموں کی خاک کتنی عظیم ہے آپ سوچیں، خود شہزادی کے گھر کی خاک کتنی عظیم ہے کوئی کہہ سکتا ہے، کتنی زیادہ عظیم، کتنا مقام رکھتی ہے، کتنا مرتبہ رکھتی ہے، لیکن شہزادی نے اپنے گھر کی خاک کو تسبیح نہیں بنایا۔ شہزادی نے امام حسن امام حسین کے قدموں کی خاک کو لے کر تسبیح نہیں بنایا، نہیں، تسبیح پڑھنے کے لیے تسبیح اگر بنائی ہے تو خاک قبر حضرت حمزہ سید الشہداء کی خاک کو لے کر شہزادی نے معیار بنا دیا۔ اس زمانے کے سید الشہداء جناب حمزہ تھے، شہزادی نے اپنی زندگی میں معیار بنا دیا، اگر تمہیں اللہ کا ذکر کسی چیز پر کرنا ہے تو سید الشہداء کی خاک پہ کیا کرو۔ آج محبان اہل بیت امام حسین کی خاک کی تشبیہ بنا کے سیدہ کی تعظیم کرتے ہوئے ذکر پروردگار محمد والے مقام حمزہ سید الشہداء ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ انسان جب اللہ سے ڈرے گا صادقین کے ساتھ ہو جائے گا اور صادقین کی پیروی کرے گا تو صادقین اپنے چاہنے والوں کی تعریف کریں گے، مدح بیان کریں گے، ان کی مدح کریں گے۔ مولا بھی جن کی شہادت کی شب ہے، امام اپنے چاہنے والوں کی مدح کر رہے ہیں، کس سے؟ جندب سے۔ جناب جندب کو بٹھا کے جناب جندب نے سوال کیا ہوگا جو کچھ بھی، پھر مولا نے مدح کر، بہت پرانی حدیث سے مختصراً بیان کروں گا اس کے کچھ حصے کو۔ جناب جندب سے مولا خصوصیات شیعہ بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت مولا بیان کر رہے ہیں کہ شیعہ آخرت کا فکر مند ہوتا ہے، اس کی نگاہ میں ہمیشہ آخرت ہوتی ہے، آخرت کو فراموش نہیں کرتا۔ امام فرماتے ہیں لقد جلت الآخرۃ فی اعینہم، ان کی نگاہوں کے سامنے آخرت ہوتی ہے، آخرت کا جلوہ ہوتا ہے، صرف آخرت ہوتی ہے ان کی نگاہوں کے سامنے۔ پھر اس کے بعد حتی ما یریدون بہا بدلا، یہ میرے شیعہ میرے چاہنے والے آخرت کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتے ہیں، آخرت صرف ان کی نگاہ میں جو بعضمت چیز ہے وہ آخرت ہے، آخرت کی فکر میں رہتے ہیں، صرف آخرت کی فکر میں رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام نے فرمایا بالک کمال المؤمن فی ثلاث خصال، مومن کا کمال
3 خصلتوں میں. یہی 3 خصلتیں انسان کو آخرت کی طرف کھینچ لے جائیں گی. چلو امام فرماتے ہیں کہ مومن کا کمال اس کی 3 خصلتوں میں ہے، 3 صفتوں میں ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ امام نے فرمایا الفقہ فی دینہ. سب سے پہلی خصلت مومن کی یہ ہے کہ وہ دین سے واقفیت رکھتا ہے، دین کے سلسلے میں فکر مند رہتا ہے، دین کو حاصل کرنے کے فکر میں رہتا ہے. چاہے وہ مجلسوں میں دین ملے لینے کے لیے آ جائے گا، چاہے وہ نوحے کے ذریعے دین ملے لینے کے لیے آ جائے گا، چاہے وہ منقبت کے ذریعے دین ملے دین لینے آ جائے گا، دور نہیں ہوگا ذکر سے. سرحد بن محمد والے مسجد سے ملے، امام بارگاہ سے ملے، جہاں سے بھی ملے دین کی فکر میں رہے گا، دین کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. دوسری خصلت والصبر علی النائبہ، اور وہ مصیبتوں میں بلاؤں میں شکوہ نہیں کرے گا. پروردگار میرا گھر ملا تھا، میں ملا تھا، میری کھیتی ملی تھی، میرا باغ ملا تھا، نہیں، شکوہ نہیں کرے گا، صبر کرے گا مصیبتوں میں. میرا چاہنے والا مصیبتوں میں صبر کرے گا، دنیا کے چکر میں نہیں بھاگے گا، آخرت کی فکر میں رہے گا. اس لیے کہ اگر شکوہ کرے گا پروردگار سے تو آخرت خراب ہوگی. میرا چاہنے والا کبھی شاکی نہیں ہوگا، پروردگار سے شکوہ نہیں کرے گا. پھر تیسری چیز امام فرماتے ہیں وَالتَّقْدِيرُ فِي الْمَعِيشَةِ، زندگی کے معاملات میں فکر مند رہے گا. ہمیشہ جو کچھ بھی کرے گا اس کا حساب و کتاب سامنے رکھے گا، دنیاوی زندگی کا حساب و کتاب رکھے گا. آج ہم نے کون سا اچھا کام کیا، کون سا برا کام کیا، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیا کر لیا ہم نے، فکر مند رہے گا. اور ظاہر سی بات ہے جب انسان حساب کرے گا اپنے نفس کا، اپنے آپ کا، تو راہ راست کی طرف، آخرت کی طرف گامزن ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور دنیا کے پیچھے بھاگے گا تو جتنا دنیا کے پیچھے بھاگے گا اتنے ہی آخرت سے دور ہوتا ہوا نظر آئے گا. سبحان محمد اور آخرت کے سلسلے میں چونکہ شب جمعہ ہے، شب جمعہ کے سلسلے سے بھی بات ہو جائے تو امام کی حدیث آخرت کے سلسلے میں شب جمعہ سے انسان کیا کر سکتا ہے. امام فرماتے ہیں قال من دعا لعشرۃ من اخوانہ، جو بھی اپنے 10 بھائیوں کے لیے دعا کرے، اپنے 10 مومن بھائیوں کے لیے دعا کرے، الموتى، جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے لیے، لیلۃ الجمعہ، شب جمعہ، جو اپنے 10 مومن بھائیوں کے لیے شب جمعہ، ان مومن بھائیوں کے لیے جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں دعا کرے، اوجب اللہ لہ الجنہ، پروردگار اس کے لیے جنت کو واجب کر دے گا. میرا چاہنے والا آخرت کی فکر میں رہتا ہے. اگر آخرت نگاہوں کے سامنے ہوگا تو کبھی مومنین کو دعاؤں میں فراموش نہیں کرے گا، بلکہ مجلسوں میں آئے گا اس کے لیے دعا کرتا ہوا نظر آئے گا. سبحان محمد. دوسری خصوصیت امام فرماتے ہیں، امام نے فرمایا انسو باللہ، اللہ سے محبت کرے گا. ہمارا چاہنے والا اللہ سے دور نہیں ہوگا بلکہ اللہ سے محبت کرے گا. وَاسْتَوْحَشُ مِمَّا بِهِ أَسْتَأْنِسُ الْمُتْرَفُونَ، اور اس سے دور بھاگے گا میرا چاہنے والا جس سے قریب جاتے ہیں مال و دولت اکٹھا کرنے والے. یعنی مال و دولت جو اکٹھا کرتے ہیں وہ دنیا سے قریب جاتے ہیں. میرا چاہنے والا دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے گا بلکہ دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی نظر آئے گی. آپ دیکھیں مقدس ارطبیلی رات میں نماز شب کے لیے اٹھتے ہیں، وضو کے لیے پانی لینے جاتے ہیں کنویں میں، اب جو ڈول ڈالتے ہیں تو ڈول کے ساتھ مال دنیا آتا ہے، واپس کر دیتے ہیں. دوسری مرتبہ آتا ہے، واپس کرتے ہیں. تیسری مرتبہ جیسی یہ مال دنیا آتا ہے بس مرتبہ آنکھوں سے آنسو نکل جاتا ہے. پروردگار مجھے یہ مال نہیں چاہیے، پروردگار مجھے اتنا پانی چاہیے کہ میں وضو کر کے تیری بارگاہ میں نماز پڑھ سکوں. یعنی مولا کا چاہنے والا کبھی دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے گا بلکہ دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی نظر آئے گی اور اسے ٹھکراتا رہے گا. آتے صلوات علی محمد وعلی محمد. اور اس کے اندر جب یہ صفت آ جائے گی تو امام نے فرمایا اولئک
حقیقت یہ ہے کہ یہی میرے دوست ہیں، ایسے ہی افراد میرے چاہنے والے ہیں۔ یہ جو شہادت اور ولادت کی مجلس سے ہوتی ہے، الحمدللہ یہاں جو ذکر ہوتا ہے مقصد یہی ہے، بزرگوں نے اس لیے رکھا ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات سے لوگ آگاہ ہوں اور اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں، امام کی سیرت پر چلیں۔ ایسے ہی لوگ ہمارے چاہنے والے، حقیقت میں حقاً کہا ہے مولا نے، حقاً حق یہ ہے کہ یہی لوگ ہمارے چاہنے والے جو دنیا کو چھوڑتے ہیں آخرت کے پیچھے بڑھتے ہیں، دنیا کی توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد بہم تکشف کل فتنۃ، جب ہمارے چاہنے والے ایسے ہو جائیں تو فتنہ وجود میں نہیں آتا ہے، فتنہ ختم ہوتا ہوتا ہے۔ جب ایسے ہمارے چاہنے والے ہو تو اس کے بعد وَتَرْفَعُ كُلَّ بَلِيَّةٍ، جب ہمارے چاہنے والے ایسے ہو جائیں تو کوئی بلا اس کے اوپر حملہ نہیں کرتی ہے، بلائیں دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ تیسری خصوصیت امام بیان کرتے ہیں میرے چاہنے میں، حق علی کل مسلم یعرفنا، حق ہے ہر اس مسلم پر، ہر اس مسلمان پر جو ہماری معرفت رکھتا ہے۔ یعرفنا کہا یعنی ہم اہل بیت کی معرفت رکھتا ہے۔ امام نے کہا چلا کسی میں استعمال ہے، جو ہم اہل بیت کی معرفت رکھتا ہے، جو کوئی مسلمان ہے، اس کا حق ہے ان یعرف علمہ فی کل یوم و لیلہ علی نفسہ، کہ وہ رات و دن کا اپنا محاسبہ کرے، حساب و کتاب کرے، دن میں ہم نے کیا کیا، رات میں ہم نے کیا کیا، کتنی اچھائیاں کی ہیں، کتنی برائیاں کی ہیں۔ فَيَكُونُ مُحَاسِبًا نَفْسَهُ، جب اس نے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا، فَإِنْ رَا حَسَنَةٍ استزاد منها، اگر محاسبہ کرنے کے بعد وہ اپنے اندر دیکھ رہا ہے کہ بہت ساری نیکیاں ہیں ہمارے اندر، تو وہ کوشش کرے اس کے اضافے کے لیے، نیکیوں کو اور بڑھانے کی کوشش کرے، نہ کہ نیکیوں نہیں ہم نے تو بہت کر لی مجلس سے، ہم نے تو بہت کر دیا ماتم، ہم نے تو بہت زیادہ چندہ دے دیا، ہم نے تو بہت زیادہ نماز نہیں، اگر نیکیاں دیکھے تو اسے بڑھانے کی کوشش کرے، اس میں اضافے کی کوشش کرے۔ اور اس کے بعد وَإِنْ رَأَ سَيِّئَةٍ، اور اگر اپنے نامۂ اعمال میں وہ برائیاں دیکھتا ہے، محاسبہ نفس میں اگر اپنے نفس کے اندر برائیاں دیکھ رہا ہے، استغفر منها، تو ان برائیوں سے وہ استغفار کرے۔ میرے چاہنے والا جو میری معرفت رکھتا ہے اسے محاسبہ نفس کرنا ہوگا، رات و دن محاسبہ نفس جب کر لے تو اسے یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنی اچھائیاں کی، اگر اچھائیاں زیادہ ہے تو اور زیادہ اچھائیوں کی فکر میں رہے، اگر اچھائیاں نہیں ہیں برائیاں ہیں تو فوراً توبہ استغفار کرے، یہ نہیں کہ جبرت کرے، یہ نہیں کہ اسی پہ باقی رہے، بلکہ توبہ استغفار کرے۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ لئلا یخزی یوم القیامہ، اگر اس نے محاسبہ نفس کر لیا، اچھائیوں میں اضافہ کر لیا، برائیوں سے یہ توبہ کر لیا، تو قیامت کے دن وہ شرمندہ نہیں ہوگا، آخرت کی فکر میں رہے گا، فکر میں رہے گا تو اپنی برائیوں کی نگاہ کرے گا، اچھائیوں کو زیادہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اگر آخرت سے غافل ہوگا تو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے بعد شیعوں کی ایک اور خصوصیت ذکر اہل بیت کرنا، اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی رضایت حاصل ہوتی ہے، پروردگار راضی ہوتا ہے، اس لیے کہ اہل بیت کا ذکر، رسول کا ذکر، رسول کا ذکر ذکر پروردگار، اور ذکر پروردگار عبادت، عظیم عبادت۔ تو اہل بیت کے چاہنے والے شیعوں کی خاصیت یہ ہے کہ ذکر اہل بیت کرتے ہیں، کبھی ممبارگاہوں میں، ولادتوں پہ، شہادتوں پہ، مسجدوں میں، گھروں پہ ہمیشہ یاد میں رہتے ہیں اہل بیت کی، اپنے دل کو خالی نہیں کرتے ہیں اہل بیت کی یاد سے، ہمیشہ ذکر کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں امام فرماتے چلے، امام نے کہا حدیث فی حلال و حرام تاخذوہ من صادق، یہ جو حلال و حرام کی باتیں کہاں بیان ہوتی ہیں؟ ممبروں سے بیان ہوتی ہے، مساجد سے بیان ہوتی ہے، معصومین کے کلام سے بیان ہوتی ہے۔ یہ جو حلال و حرام کی باتیں تم سچوں سے سنتے ہو، خیر من الدنیا وما فیہا من
بن ذهب او فضة، یہ جو تم حلال و حرام کی باتیں سنتے ہو، یہ تمہارے درمیان جو بیان ہوتی ہے، ایک صادق انسان بیان کرتا ہے، یہ بہتر ہے دنیا سے اور آخرت سے، اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ چاندی کی شکل میں ہو، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، ان تمام چیزوں سے بہتر ہے یہ حلال و حرام کی باتیں جس کو تم سنتے ہو۔ اس لیے کہ یہ حلال و حرام کی باتوں کو سنے گا انسان تو دنیا کی فکر میں نہیں رہے گا بلکہ آخرت کی فکر میں جائے گا۔ امام یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا آخرت کی فکر میں رہے، تو امام کی نگاہ میں چاہنے والا کون؟ دین کی فکر میں رہے، خدا سے محبت کرے، محاسبہ نفس کرے، اور ہمارے سارے اعمال کے ناظر ہیں اہل بیت علیہ السلام۔ اللہ ناظر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اہل بیت علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قل اعملوا، عمل انجام دو، کار خیر انجام دو، فسيرى الله عملكم، اس لیے کہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، والمؤمنون، اور مومنین تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ مومنین یہاں پہ کون ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسہ، یہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ ورنہ یہاں سے کسی سے پوچھا جائے کہ آج صبح بھی کسی نے نماز پڑھی تھی، کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا ہے۔ تو کون دیکھ رہا ہے تمہارے اعمال کو؟ جو کما حق تو وہ مومنین ہے نا، جو کل ایمان پہ فائز ہیں، کل کفر کے مقابلے میں جو آ جائے وہ ہے مومن۔ تو وہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، مومنین تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ہمارے سارے اعمال پہ نگاہ اہل بیت علیہ السلام کی ہے۔ ہم تنہائیوں میں کریں، ہم گھر کے اندر کریں، ہم امام بارگاہوں میں کریں، مسجدوں میں کریں، مجلسیں کریں، ماتم کریں، جتنا خلوص ہے، جو چیز ہے، ائمہ علیہ السلام ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نبی۔ سلامتی مولا امام مہدی صاحب الزمان منتظر قائم آل محمد صلاۃ و سلام علیہ وسلم علی ظہور صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب اس کی کوئی مثال کہ امام دیکھ رہے ہیں، اہل بیت علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، دو بھائی تھے، ایک مسلم تھا، ایک غیر مسلم تھا، سگے بھائی۔ ایک مدینے میں رہتا تھا، چھٹے امام کا زمانہ، ایک مدینے میں رہتا تھا، ایک مدینے سے تھوڑا فاصلے میں رہتا تھا۔ یہ جو ایک بھائی جو مدینے میں رہتا تھا، مولا کا چاہنے والا تھا، مولا کے پاس آنا جانا رہتا تھا، اہل بیت کے ساتھ تھا، صادقین کا ساتھ لیے ہوئے تھا، تو یہ گھر سے نکل رہا تھا، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ہمارا بھائی، اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو اس کی کچھ مدد کر دیا جائے، کچھ مدد کر دی جائے اس کی۔ تو اس نے اپنے بھائی کے پاس مدد بھیجی۔ اب مدد بھیجنے کے بعد جیسے ہی امام کے پاس پہنچا ہے، جیسے ہی امام سے ملاقات ہوئی ہے، امام نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، اے شخص، آج میں تجھ سے بہت زیادہ خوش ہوں۔ کہا، مولا مجھ سے بہت زیادہ خوش ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ آج تو نے جو کام کیا ہے بہت اچھا کام کیا ہے، تو نے اپنے بھائی کی مدد کی ہے۔ امام وہاں گئے نہیں تھے، امام کو اس نے بتایا نہیں تھا، یعنی یہ ثابت کر دیا امام نے، تم جو بھی عمل کرو گے، مولا ہوں میں تمہارا آقا ہوں، تمہارے اعمال میں میری نگاہ ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ امام کے صحابی ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں۔ ایک شامی نے امام کی ابو بصیر کی دعوت کی، یہ تردد میں تھے، جاؤں یا نہ جاؤں اس کی دعوت پہ۔ بہرحال اصرار کیا، تیار ہو گئے، چلے گئے، شامی نے دعوت پہ چلے گئے، مولا کے چاہنے والے، چھٹے امام کے شاگرد ہیں، چھٹے امام کے صحابی ہیں ابو بصیر۔ چلے گئے شامی کے یہاں، شامی سے کہا، میں نے تمہاری دعوت کو قبول کر لیا، تم نے دعوت دی، میں نے قبول کر لی، اب میری دعوت کو تمہیں قبول کرنا ہے۔ کہا، تمہاری کیا دعوت ہے؟ کہا، میری دعوت یہ ہے کہ تم میرے مذہب کو قبول کر لو۔ ابو بصیر کہتے ہیں، تم میرے مذہب کو قبول کر لو۔
اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے مذہب کو قبول کر لوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا شرط کیا ہے؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ تم ضمانت دو میرے لیے جنت کی، میں تمہارے مذہب کو قبول کر لوں گا۔ ابو بصیر کہتے ہیں میرے ذہن میں کچھ نہیں آیا، بس میں نے فوراً بے ساختہ اس سے کہا کہ میرا جگہ امام صادق علیہ السلام تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں نہ تو یہ شامی امام کے پاس گیا شام سے، نہ امام شام سے اس کے پاس گئے، بلکہ 1 سال کے بعد ابو بصیر حج کرنے کے لیے مکے گئے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، مولا سے ملاقات ہوئی۔ جیسے ہی مولا سے ملاقات ہوئی، مولا نے ابو بصیر کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد ابو بصیر سے کہا اے ابو بصیر، میری طرف سے تم نے جو شامی سے ضمانت لی تھی، میں نے تمہاری ضمانت کو قبول کر لیا۔ اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، رسول تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، مومنین تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ صلوات محمد وعلیہ امام کے ساتھ سفر پہ گئے ہوئے ہیں، چھٹے امام کے ساتھ سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں بس ایک مرتبہ مولا نے یونس سے کہا یونس میرے گھر جاؤ واپس، میرے اہل بیت میں سے میرا مہمان آیا ہے۔ اس سے کہہ رہے ہیں یونس سے کہہ رہے ہیں میرے اہل بیت میں سے میرا مہمان آیا ہے۔ بس یہ کہتے ہیں کہ میں فوراً گیا۔ اب شاید وجہ یہ رہی ہو کہ امام کے پاس جو سواری رہی ہو تیز رفتار نہ رہی ہو، اس کے پاس سواری جو رہی ہو تیز رفتار رہی ہو، جاؤ تم جلدی سے چلے جاؤ، اس کی پذیرائی کرو، اس کی خدمت کرو۔ یونس جاتے ہیں، جیسے ہی امام کے بیت الشرف پہ پہنچے تو دیکھا کوئی اور نہیں، اسحاق امی ہے۔ یہ فکر میں پڑ گئے کہ مولا نے کہا میرے اہل بیت میں سے ہیں، یہ تو اہل بیت میں سے تو نہیں ہے، یہ اسحاق امی ہے، ان کا شجرہ نسب سادات میں سے بھی نہیں ہے، یہ مولا کے نسل میں سے بھی نہیں ہے، لیکن مولا نے تو یہ کہا میرے اہل بیت میں سے میرا ایک مہمان آیا، جلدی جاؤ اس کی پذیرائی کرو۔ میں یہی سوچ رہا تھا، اتنے امام آ گئے۔ جب امام آ گئے، امام نے میرے تاثرات کو پڑھ لیا، میرے تاثرات کو سمجھ لیا۔ بس ایک مرتبہ امام اور یونس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اشارہ کرنے کے بعد یونس سے کہتے ہیں ہوا منا اہل بیت حیا او کانا میتا، یہ ہم اہل بیت میں سے چاہے وہ زندہ ہو یا مر جائے، ہم اہل بیت میں سے۔ صلوات میرے محمد والے جانے لگے۔ امام نے ایک جملہ کہا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، شاید سستی کرتے رہے ہوں ان کے اہل و عیال میں سے کوئی نماز کے سلسلے میں۔ امام نے کہا اپنے اہل و عیال کو حکم دو نماز کا۔ اور میرے عزیزو آخری وقت میں امام کی وصیت بھی نماز کے سلسلے میں 3 مرتبہ الصلاۃ 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 کہا ہے تو دنیا سے۔ تو یہ یونس کون ہے؟ اہل بیت میں سے نہیں ہے، لیکن کردار اتنا عظیم ہے کہ امام نے منا اہل بیت کہا ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا مر جائے۔ تو یہی بات کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 11۔ صلوات محمد والے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے صاحبان ایمان ایک قوم دوسری قوم کا مذاق مت اڑانا، مذاق مت اڑانا۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، شاید وہ تم سے بہتر ہو جس کا تم مذاق اڑاتے ہو۔ جناب سلمان کا لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ سلمان تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ کس لیے؟ چونکہ سلمان مسلمان ہوئے تھے، ان کے باپ جو مسلمان نہیں تھے، مسلمان ہوئے تھے، رسول اللہ کے صحابی جناب سلمان مسلمان، لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ تو سلمان جواب دیتے تھے کہ ہم اسلام اہل اسلام ہیں، ہمارا باپ اسلام ہے، میں مسلمان ہوں۔ تو یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو، اور آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ پوری دنیا کا ایک چاہنے والا، یہ حتیٰ مراجع کرام کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں سلمان سے آگے ہوں، فضیلت میں مرتبے میں سلمان سے آگے ہوں، یا مقداس سے آگے ہوں، ابوذر سے آگے ہوں۔ کسی کے اندر یہ جرأت ہے؟ کہہ سکتا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ اہل بیت میں سے ہیں؟ نہیں۔
یہی بات کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو اے صاحبان ایمان کی طرف خطاب ہے. خطاب بھی عام خطاب نہیں، صاحبان ایمان. ہو سکتا ہے صاحبان ایمان میں سے کچھ فکریں اس طریقے کی چلنے لگیں. پروردگار خطاب کر رہا ہے صاحبان ایمان سے، ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے. لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق مت اڑانا، شاید تم سے بہتر ہو، شاید تم سے بہتر ہو. اور اس کے بعد ولا نساء من نساء، ایک عورت دوسری عورت کا بھی مذاق نہ اڑائے. اس کے بعد اسا ان یکن خیر منہن، شاید وہ تم سے بہتر ہو جس عورت کا تم مذاق اڑا رہی ہو. ایک عورت دوسری عورت کا بھی مذاق نہ اڑائے. پھر اس کے بعد ولا تلمزوا انفسکم، اور کبھی کسی کو تانا مت دینا کہ میں مال والا ہوں، میں دولت والا ہوں، میں یہ ہوں، میرا جاب یہ ہے، میرا مقام یہ ہے، میری منزلت یہ ہے، تم کیا ہو میری نگاہ میرے سامنے. تانا مت دینا، قرآن کہہ رہا ہے کبھی کسی کو تانا مت دینا. اور اس کے بعد ولا تنابزوا بالالقاب، جو اس کے القاب ہیں اسی القاب سے پکارنا. غلط نام مت پاڑنا کسی کا، یہاں کی زبان میں نام مت پاڑنا، نام نہ بنانا کسی کا. جو القاب ہے اسی القاب سے نوازنا. بئس الاسم الفسوق، سب سے برا نام فسق و فجور کا ہے، سب سے بری چیز فسق و فجور ہے. بعد الایمان، ایمان کے بعد. ومن لم یتب، اگر کسی نے ایسا کر دیا، کسی کا نام پاڑ دیا، کسی کو بے عزت کر دیا، کسی قوم کا مذاق اڑا لیا، کسی عورت نے کسی عورت کا مذاق اڑا لیا، لم یتب، اگر توبہ نہیں کی، فاولئک هم الظالمون، تو ایسے افراد ظلم کرنے والوں میں سے، ظالمین میں سے ہو جائیں گے. تو مولا کے چاہنے والوں کی خصوصیت جو مولا نے بیان کی وہ یہ ہے کہ آخرت کی فکر میں رہتے ہیں، پروردگار کی یاد میں رہتے ہیں، پروردگار کو کبھی فراموش نہیں کرتے ہیں، اپنا محاسبہ نفس کرتے ہیں. اور جس کی شب شہادت ہے اس کی خصوصیت کیا ہے؟ سواد محمد امام کی بہت ساری خصوصیات، صرف ایک خصوصیت، جامع ترین خصوصیت وہ بیان کر کے زحمت فرما. امام مظہر صفات الہی ہے، امام مظہر صفات الہی ہوتا ہے، یعنی صفات الہی جو ہیں اس کے مظہر امام ہوتے ہیں. پروردگار کی صفت ہے کن فیکون، یہی صفت امام کے اندر بھی ہوتی ہے، مظہر صفات ہے. پروردگار ارادہ کرتا ہے، یہ بھی ارادہ کرتے ہیں. تو مظہر صفات الہی امام کی خصوصیت میں سے خصوصیت. ایک شاگرد ہے عبدالرحمن جس کا نام ہے، یہ چھٹے امام کے ساتھ سفر کر رہا ہے. امام کا شاگرد ہے، امام کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. شاگرد صحابی بھی ہے، شاگرد عبدالرحمن امام کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. سفر کرتے کرتے کیا آیا ان کے ذہن میں، انہوں نے امام سے سوال کیا مولا امامت کی کوئی نشانی بتا دیجیے. امام امامت کی نشانی کیا ہے سوال کر لیا امام سے. بس ایک مرتبہ امام نے عبدالرحمن کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا امامت کی نشانی اگر تم جاننا چاہتے ہو تو بس یہ سن لو، یہ جو پہاڑ دیکھ رہے ہو اگر امام کہے تو یہ اپنی جگہ سے کھسکتا ہوا نظر آئے گا. بس ایک مرتبہ عبدالرحمن کہتا ہے کہ امام نے صرف اتنا کہا تھا کہ اگر امام پہاڑ سے کہے تو یہ کھسکتا ہوا نظر آئے گا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ پہاڑ کھسکتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس لیے کہ امام وہ ہوتا ہے جو مظہر صفات الہی اللہ کن کہتا ہے ہو جاتی ہے. امام نے کہا ارادہ کیا اگر میں کہہ دوں تو یہ کھسکتا ہوا نظر آتا ہے. میرے عزیزوں پہاڑ نے ثابت کر دیا اے آقا اے مولا ہم آپ کے مطیع ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں. آپ نے حکم نہیں دیا، صرف اشارہ کیا. ہم پر اطاعت واجب ہے کہ ہم کھسکتے ہوئے نظر آئے. یہ جمادات ہے امام کی اطاعت کر رہی، حیوانات ہے امام کے قدموں میں جھک جاتے ہیں. عجب ہے یہ انسان جو امام کی اطاعت سے کس طریقے سے امام کو شہید کیا ہے. منصور دوانی ملعون نے مدینے کے حکمران حاکم کے پاس زہر آلود
انگور بھیجنا کہ امام کو کھلا دو. جب اس کا کوئی بھی حربہ کام نہ آ سکا تو طرح طرح کے ظلم امام کے اوپر، یہاں تک کہ امام کے گھر پہ آگ لگائی گئی. اور جب گھر پہ آگ لگائی گئی تو امام رو رہے تھے، گریا کر رہے تھے. کسی چاہنے والے نے پوچھا مولا گھر میں آگ لگی، آپ اتنا گریا کیوں کر رہے ہیں، اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ بس سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرا گھر جل رہا ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے بچے پریشان ہیں، میں کربلا کی شب غریبوں کو یاد کر کے رو رہا ہوں. میری دادی ایک تہمے سے دوسرے تہمے میں کیسے جا رہی تھی، کیا ظلم ہوا تھا، کیسے امامت کو بچایا تھا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہاں عزاداروں، امام کو انگور میں زہر دیا گیا ہے. اتنا شدید زہر ہے کہ زہر کھانے کے بعد امام تڑپ رہے ہیں، امام بے چین ہے، بے قرار ہے. یہاں تک کہ امام اپنی آنکھوں کو کھولنا چاہتے ہیں تو آنکھ نہیں کھل پا رہی ہے، آنکھ بند ہے. لیکن جب امام نے اہل خانہ کو وصیت کے لیے بلایا ہے تو کبھی ایک آنکھ کھولتے تھے، کبھی ایک آنکھ بند کرتے تھے، ایک آنکھ کھولتے تھے دوسری آنکھ بند کرتے تھے. اس وقت جو وصیت کی ہے مولا نے، وصیت میں ایک جملہ، عظیم جملہ کہا، میری شفاعت اس انسان تک نہیں پہنچے گی. اور میرے عزیزو یہ وصیت کوئی معمولی وصیت نہیں ہے. وقت کا امام وصیت کر رہا، ہمارا مولا وصیت کر رہا ہے. وصیت پہ عمل کرنا واجب ہوتا ہے. میرے عزیزو میری شفاعت اس انسان تک نہیں پہنچے گی جو نماز کو ہلکا سمجھے گا. اور اس کے بعد میرے عزیزو مولا نے وصیت کرنے کے بعد 3 مرتبہ الصلاۃ 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 کہا. مولا اس دنیا سے گزر گئے. ہاں مولا جب اٹھے ہیں تو مولا کو غسل دیا گیا، مولا کو کفن دیا گیا، مولا کی نماز میت پڑھائی گئی. بہت ہی عالی شان اعتبار سے مولا کا جنازہ اٹھا ہے، لاکھوں افراد نے شرکت کی ہے. ہاں شان سے جنازہ اس وقت اٹھتا ہے کہ جب مرنے والا اپنے وطن میں موجود ہوتا ہے، جب مرنے والے کے چاہنے والے پاس میں ہوتے ہیں تو جنازہ بڑی شان سے اٹھتا ہے. اے مولا آپ کا جنازہ بڑی شان سے اٹھا اس لیے کہ آپ کے چاہنے والے موجود تھے، آپ کے عزیز و اقارب موجود تھے. اے مولا لیکن ہائے کربلا کا میدان، آقا حسین کو قتل کرنے کے بعد جنازہ تو اٹھانے کی بہت دور کی بات ہے، مولا کے لاشوں کو گھوڑے سے پامال کیا گیا، عزیزوں کے لاشوں کو گھوڑے سے پامال کیا گیا، لاش کی بے حرمتی کی گئی، لاش کو جلتی ہوئی زمین پر تنہا چھوڑ دیا گیا. اگر ظلم یہاں تمام کر دیتے تو ہم صبر کر لیتے، لیکن اللہ نے 11 محرم کا دن سید سجاد
زوجہ نے اس قافلے کو دیکھا، کٹے ہوئے سروں کو موقع نیزہ پہ دیکھا، ذہن میں خیال آیا کہ میرے شوہر کو بھی قتل کر دیا گیا ہوگا، پتہ نہیں میرے شوہر کو دفن کیا گیا نہیں کیا گیا، لاش بے دور و کفن پڑی ہوگی، غلام کو بلاتی ہے، بلانے کے بعد کہتی ہے میں تجھے آزاد کر دوں گی، میرا ایک کام کر دے۔ کیا کام ہے؟ یہ کفن لے اور لے جا کے اپنے آقا کو کفن دے کے دفن کر کے آنا، جب تو آ جائے گا میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ بس بٹوا یہ کفن لے کر کربلا جاتا ہے، جیسے ہی صحرائے کربلا میں پہنچتا ہے اپنے آقا کو کفن دیکھنے کے لیے، جیسے ہی میدان کربلا میں پہنچا ایک کفن ہے، 72 لاشیں، کس کو کفن دے، کسے بغیر کفن چھوڑے، رہا نہ گیا، واپس آ گیا، ادھر زہر کی زوجہ انتظار کر رہے، دور سے غلام کو آتا دیکھا، صبر آ گیا، میرا والی و وارث دفن ہو چکا ہوگا، اسے کفن مل گیا ہوگا، بس ایک مرتبہ جو یہ غلام قریب پہنچا، کیا ہوا؟ اپنے آقا کو دفن کر دیا، اپنے آقا کو کفن پہنا دیا، بس ایک مرتبہ تڑپ کے کہتا ہے اے میری آقا، اے میری شہزادی، میں کیا کرتا جب میں کفن لے کر کربلا میں پہنچا کہ اپنے آقا کو کفن دے دوں، تو ایک کفن 72 لاشیں، نواسۂ رسول، بے گور و کفن پڑا، میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ میں اپنے آقا کو کفن دے دوں، نواسۂ رسول، بے گور و کفن پڑا۔ اللہ اللہ اللہ